اور کام کو اس کی حد پر رکھ کر یعنی مباح کے درجے میں مان کر اس کو کیا جائے تو یہ نہایت مفید کام ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، ہم اس کے فائدے کا انکار نہیں کرتے۔ اسی لیے بدعت کا نورانی دھوکہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ میں ملٹی پلائی ہوگا تو یہ نورانی دھوکہ اسکوائر بن جائے گا۔ تو واللہ تبلیغی جماعت کا انجام اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ تبلیغی جماعت کی بدعات کو دیکھ کر بریلوی بھی شرما جائیں گے۔ پھر آگے جا کر جو مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا ہے نا، یہ گولڈ سے لکھنے کے قابل ہے۔ مولانا لکھتے ہیں میری عقل و فہم سے یہ چیز بہت بالا ہے، یعنی میری عقل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں اصولوں کی انتہائی پابندی کے باوجود صرف اور صرف بدعت حسنہ کی حیثیت رکھتا تھا، وہی کام اب انتہائی بے اصولیوں کے باوجود اس کو دین کا اہم کام حامدوں و مسلیوں و مسلمہ۔ پچھلی کلپ کے اندر ہم نے 2 اصول کا ذکر کیا تھا، جس میں سے پہلا یہ تھا کہ امر منکر کی تعیین کا پیمانہ یہ قرآن اور سنت ہے، نہ کہ نکیر اکابر، یعنی اگر کسی منکر کے اوپر علماء نے نکیر نہیں کی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ منکر نہیں بلکہ اب معروف بن جائے گا۔ اور دوسرا اصول یہ تھا کہ نہی عن المنکر یہ فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ کی ادائیگی اگر کچھ علماء کر دیں اور کچھ علماء نے تبلیغی جماعت کے منکرات پر نکیر کر دی تو یہ کافی ہے۔ اب چونکہ آج کا ویڈیو تھوڑا سا سینسٹیو ہونے والا ہے، اس لیے میں پہلے ہی ڈسکلیمر یہ دے دیتا ہوں کہ میں تبلیغی جماعت کے کام کو بند کروانا نہیں چاہتا، ہرگز ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ بس تبلیغی جماعت کے کام کے اندر جو غلو اور بدعات ہیں اور جو خلاف شرع باتیں اس میں شامل ہو گئی ہے ان کو ختم کرنا مقصود ہے۔ اگر یہ غلو اور بدعات تبلیغی جماعت میں سے ختم ہو جائے اور کام کو اس کی حد پر رکھ کر یعنی مباح کے درجے میں مان کر اس کو کیا جائے تو یہ نہایت مفید کام ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے، ہم اس کے فائدے کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس کو حد سے بڑھانا اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، کہ اپنے دین میں بھی غلو مت کرو۔ اب جب ولتکم منکم امۃ یدعون الی الخیر والی آیت سے اتنی بات ثابت ہو گئی کہ نہی عن المنکر یہ فرض کفایہ ہے، یعنی بعض علماء اگر منکر پر نکیر کر دے تو یہ کافی ہے، تو اب ہم کرونولوجیکل آرڈر میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے آج تک جن علماء نے تبلیغی جماعت کے منکرات کے اوپر نکیر کی ہے ان میں سے بعض کی باتیں اور تحریریں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ یہ اعتراض بالکل دفع ہو جائے کہ علماء نے اب تک نکیر کیوں نہیں کی۔ سب سے پہلے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کھٹک کو سنیے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کیا تبلیغی کام ضروری ہے میں صفحہ 85 پر لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی محتاط اور دور رس طبیعت تبلیغ کا کام جاہلوں کے سپرد کرنے سے مطمئن نہ تھی۔ حضرت تھانوی کی طبیعت کھٹکتی تھی کہ کہیں اس طریقے سے کوئی بڑا فتنہ پیدا نہ ہو جائے، اور حضرت کو یہ بے اطمینانی تھی کہ بغیر علم کے یہ لوگ تبلیغ کا فریضہ کیسے انجام دیں گے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی قلم سے نکلی ہوئی تحریر ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب تبلیغی جماعت میں غلو کی بو محسوس کی تو تبلیغی جماعت کے منکرات پر نکیر کرتے ہوئے ایک رسالہ لکھا آداب المبلغین کے نام سے، اور وہی تحریر تذکرۃ الظفر کے اندر بھی موجود ہے۔ اور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، حضرت کے تعارف کے لیے حضرت کی صرف ایک ہی کتاب جو علمی دنیا کا شاہکار ہے اعلاء السنن وہی کافی ہے، جس کا دل چاہے اٹھا کر دیکھ لے۔ اور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت یافتہ اور ان کے خلفائے اجل میں سے تھے، اور یہی نہیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی بھی تھے، یعنی جیسے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بالکل اسی طرح حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے خلیفہ تھے۔ اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن 3 افراد کو تبلیغ کا سرپرست بنانا تجویز کیا تھا ان میں ایک نام حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، گویا کہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی پختگی پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پورا اعتماد تھا۔ اب دیکھیے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کیا لکھ رہے ہیں۔ ٹوٹل 10 منکرات پر حضرت مولانا ظفر نے نکیر کی ہے، ان میں سے ہر ایک کو یہاں پر ذکر کرنا ممکن نہیں ہے ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، میں نمونے کے طور پر 2 یا 3 باتوں کو ذکر کر دیتا ہوں۔ یہاں دیکھیے حضرت مولانا لکھ رہے ہیں بعض حضرات نے تبلیغ کے 6 اصولوں ہی میں سارے دین کو منحصر کر لیا ہے، اگر کسی دوسرے کام کے لیے انہیں بلایا جاتا ہے تو وہ صاف جواب دے دیتے ہیں کہ یہ ہمارے 6 اصولوں سے خارج ہے۔ تو مولانا ظفر کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی غلو اور افراط ہے۔ آگے حضرت تبلیغی جماعت کے ایک دوسرے منکر پر نکیر کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں بعض لوگ تبلیغ کے علاوہ تعلیم کے دوسرے شعبوں اور خدمت اسلام کے دوسرے طریقوں کو بالکل بے
بیکار سمجھتے ہیں۔ اس پر غور کیجئے کہ حضرت کیا لکھ رہے ہیں۔ آج جس چیز کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں نا، یہ حضرت نے 80 سال پہلے لکھ دیا تھا۔ جس طرح مولانا سعد صاحب نے کہا کہ اس کام کے علاوہ تبلیغ کا فریضہ کسی بھی طریقے سے ادا نہیں ہوگا، نہ قلم سے، نہ کتابت سے، نہ رسائل سے، نہ کسی چیز سے تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ تو ہم بھی بالکل یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اگر زندہ ہوتے اور تبلیغی جماعت کی یہ حالت دیکھ لیتے تو ضرور اس کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیتے۔ پھر آگے حضرت ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ٹوکتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو حضرات علماء اور صلحاء اپنے اپنے طریقوں سے مدارس اور خانقاہوں میں دینی خدمت انجام دے رہے ہیں، درس قرآن و حدیث اور تزکیہ نفوس میں جو مشغول ہیں، ان کی تحقیر کی جاتی ہے، یعنی ان کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے، اور تبلیغ کی فضیلت اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں دوسرے اسلامی کاموں کی بے قدری اور بے وقعتی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت فرما رہے کہ یہ بھی غلو اور افراط ہے۔ اب آپ سوچو کہ مولانا ظفر احمد عثمانی اگر کھارگر اجتماع کے مولانا سعد صاحب کے بیان کو سن لیتے تو کیا کہتے، جس میں مولانا سعد صاحب عوام کے دلوں میں صرف دینی کاموں کی حقارت نہیں بٹھا رہے تھے، بلکہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی بھی حقارت عوام کے دلوں میں بٹھا دی، صرف اس وجہ سے کہ تبلیغی جماعت کے کام کی اہمیت کو سمجھانا تھا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ایک دن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے کہا کہ میرا اصل مقصود تو یہ ہے کہ حضرت تھانوی کے علوم ہو اور میرا طریقہ تبلیغ ہو تو مسلمانوں کی حالت درست ہو جائے۔ اس کے بعد مجھے حکم دیا کہ تبلیغی جماعت کے لیے نصاب تعلیم اور نصاب ذکر الگ الگ قلم بند کروں۔ چنانچہ میں نے لکھ کر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا تو بہت خوش ہوئے۔ اگر تبلیغی جماعت اس نصاب کے موافق تعلیم و ذکر کا اہتمام کرتی تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلی خواہش پوری ہو جاتی۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ افسوس کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ دلی آرزو پوری نہ ہو سکی، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متوسلین اور متبعین نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی منشا کے مطابق حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو دنیا میں پھیلانے کی طرف مطلقاً توجہ نہیں دی۔ پھر آج جس طرح ہمارے زمانے میں جو غیر عالم بھی ہوتا ہے وہ آدھے گھنٹے کے ایک گھنٹے کے بیانات اور واز کرتے ہیں، اس منکر پر نکیر کرتے ہوئے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی لکھتے ہیں عام لوگوں کو واز کی صورت میں تبلیغ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ منصب اہل علم کا ہے۔ جاہل جب واز کہنا شروع کرتا ہے تو غلط یا صحیح جو بھی زبان پر آئے کہہ جاتا ہے، جس سے گمراہی کا اندیشہ ہے۔ اس لیے عوام کو واز نہیں کہنا چاہیے بلکہ گفت و شنید اور نصیحت کے انداز میں موٹی موٹی باتیں سمجھاتے رہنا چاہیے۔ اب آگے چلیے، یہ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات آپ بیتی ہے، یعنی ان کی آٹو بایوگرافی ہے۔ یہ وہی ہے جن کی کتاب فضائل اعمال تبلیغی جماعت کے ہمارے ساتھی بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، انہی کی کتاب سے میں آپ کو یہ بات پیش کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آپ بیتی میں ایک واقعہ نقل کیا ہے جس میں وہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا الیاس صاحب اور حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی۔ لکھتے ہیں کہ مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف سامنے بیٹھے تھے اور میں اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سامنے کی طرف بیٹھے تھے، یعنی آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تو مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تبلیغ تو سرآنکھوں پر، اس سے کسی کو انکار نہیں، اس کے ضروری ہونے میں بھی اور اس کے مفید ہونے میں بھی، مگر جتنا غلو آپ نے اختیار کر لیا ہے یہ اکابرین کے طرز کے بالکل خلاف ہے۔ آپ کے یہاں نہ مدارس کی اہمیت ہے نہ خانقاہوں کی اہمیت ہے۔ یہ سن کر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غصہ آ گیا اور فرمانے لگے کہ جب ضروری آپ بھی سمجھتے ہیں تو آپ کرتے کیوں نہیں، اور جب کوئی نہیں کرتا تو مجھے سب کے حصے میں فرض کفایہ ادا کرنا ہے۔ اب یہ جو جملہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے کہا نا کہ آپ کیوں نہیں کرتے اور جب کوئی نہیں کرتا تو مجھے فرض کفایہ ادا کرنا ہے، یہ مولانا نے طریقہ تبلیغ کو نفس تبلیغ بنا لیا، یعنی جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں وہی تبلیغ ہے، اس کے علاوہ جو آپ مدارس میں پڑھا رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں وہ تبلیغ نہیں ہے۔ پھر شیخ زکریا رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ پھر دونوں بزرگوں میں خوب تیز کلامی ہوئی، یہاں تک کہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا رنج اور صدمہ ہوا کہ وہ کانپنے لگے۔ پھر جب دونوں اکابر کا جوش تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا کہ آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ ان سب اشکالات میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ تو یہ سن کر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور غصہ آ گیا۔ اب غور فرمائے کہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ خود ان سارے اشکالات کو کنفرم کر رہے ہیں جو مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھائے تھے، گویا کہ یہاں پر دو اکابر نے تبلیغی جماعت کے منکر پر ٹوکا ہے۔ اور آگے چلیے، یہ تحریر حضرت مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ ہمارے تبلیغی احباب شاید نام سے ان کو نہ جانتے ہوں، لیکن جو فضائل اعمال آپ پڑھتے ہیں نا اس کے بالکل آخر میں ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس کا نام ہے مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، یہ رسالہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نہیں لکھا، یہ مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، جن کی تحریر آپ کی اسکرین پر میں آپ دکھانے لگا ہوں۔ اور مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا الیاس
صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے, ان کے مرید بھی تھے, اور ان کے برادر نسبتی بھی تھے, یعنی بردر ان لا, یعنی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں ہیں یہ. اور جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے تبلیغی جماعت کا کام شروع کیا تھا تو یہ بالکل پیش تھے, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رائٹ ہینڈ کی طرح کام کر رہے تھے. اور یہ جو تحریر مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کی اسکرین پر ہے, یہ آج سے 58 سال پہلے یعنی 58 ایئرز پہلے 13 مئی 1967 کو لکھی گئی ہے. مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کے تعلق سے ایک رسالہ لکھا, بندگی کی صراط مستقیم. اس کے بعد مولانا لکھتے ہیں, اس سب کے باوجود میری یہ تحریر نظام الدین کی موجودہ تبلیغ کی تائید نہیں کرتی, اور نظام الدین کی موجودہ تبلیغ میرے علم و فہم کے مطابق نہ تو قرآن اور حدیث کے موافق ہے اور نہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور علماء حق کے مسلک کے مطابق ہے. جو علماء کرام اس تبلیغ میں شریک ہیں ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کام کو قرآن و حدیث ائمہ سلف اور علماء حق کے مسلک کے مطابق کریں. پھر آگے جا کر جو مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھ دیا ہے نا, یہ گولڈ سے لکھنے کے قابل ہے. مولانا لکھتے ہیں, میری عقل و فہم سے یہ چیز بہت بالا ہے, یعنی میری عقل میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جو کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں اصولوں کی انتہائی پابندی کے باوجود صرف اور صرف بدعت حسنہ کی حیثیت رکھتا تھا, وہی کام اب انتہائی بے اصولیوں کے باوجود اس کو دین کا اہم کام کیسے قرار دیا جا رہا ہے. اس کو آپ ریوائنڈ کر کے واپس سنیں. اور مولانا نے تو یہ کہا کہ اس کو دین کا اہم کام کیسے قرار دیا جا رہا ہے, لیکن مولانا کے اس جملے پر میں حاشیہ لگا کر یہ کہتا ہوں کہ اب اس کو دین کا اہم کام بھی قرار نہیں دیا جا رہا, بلکہ اس کو تو نفس دین بنا دیا جا رہا ہے کہ یہی دین ہے. معاف کرنا, مجھے جملہ کہنا پڑ رہا ہے کہ تحریک الیاسی پر دین محمدی کا لیبل چپکا کر لوگوں کو بیچا جا رہا ہے. اور اب تو معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا, دین بھی کیا بناتے, دین محمدی کے اندر جو بنیادی احکام تھے, نماز, روزہ, حج, زکات, اس کے بھی مقابلے میں اس کو زیادہ افضل قرار دیا جا رہا ہے. اور اس طرح سے فضیلت اس کی بیان کی جا رہی ہے کہ شریعت محمدیہ کے بنیادی احکامات کی حقارت عوام کے دلوں میں بٹھائی جا رہی ہے, جیسے کھارگر اجتماع کے اندر مولانا سعد صاحب نے کیا. آپ کے بعد کے خلاف کوئی دلیل نہیں ہے, اللہ کی قسم. دعوت اللہ کے بغیر ایمان کی تکمیل کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے. نہ تہجد ہے, نہ تلاوت ہے, نہ ذکر ہے, نہ روزہ ہے, نہ نماز ہے, نہ حج ہے, نہ کچھ نہیں ہے. میں کھل کر کہہ رہا ہوں, دلائل کے ساتھ عرض کر. پھر آگے مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں, اور اب جب اس میں منکرات شامل ہو گئے ہیں تو اس کو بدعت حسنہ بھی نہیں کہا جا سکتا. میرا مقصد صرف اپنی دینی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا ہے اور اس غلط فہمی کو دور کرنا ہے جو میرے رسائل سے پھیل رہی ہے. گویا کہ مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس رسالے مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج جو انہوں نے لکھا تھا اس سے برات کا اعلان کر رہے ہیں. آخر میں پھر میں ڈسکلیمر دے دیتا ہوں کہ ہمارا مقصد ہرگز تبلیغی جماعت کے کام کو بند کرنا نہیں ہے, بلکہ اس میں موجود جو غلو اور بدعات ہے ان کو ختم کرنا مقصد ہے. یہ تحریریں اور یہ ساری باتیں جو میں نے پیش کی ہے آپ کے سامنے, یہ کسی اہل حدیث عالم نے نہیں لکھی ہے اور نہ کسی بریلوی عالم نے لکھی ہے کہ آپ یہ اعتراض کرو کہ یہ تو تبلیغی جماعت سے چڑھتے ہیں یا دیوبندی نہیں ہے, بلکہ یہ ساری تحریریں اکابرین علماء دیوبند نے لکھی ہے. بلکہ یہ اکابرین تو علماء دیوبند کے سر کے تاج ہیں, ان کی تحریر میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اس لیے میری تبلیغی دوستوں سے مؤدبانہ, مخلصانہ اور خیر خواہانہ درخواست ہے کہ خدا را ذرا غور و فکر کریں کہ کہیں شیطان ہمیں تبلیغ 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 کی پٹی پڑھا کر بدعت کے اندھیرے میں تو نہیں ڈھکیل رہا ہے. یاد رکھیں کہ بدعت یہ دین ہی کے راستے سے آتی ہے, اور اگر اب علماء نے تبلیغی جماعت کو نہیں سنبھالا اور ان کے منکرات پر نہیں ٹوکا تو واللہ تبلیغی جماعت کا انجام اتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ تبلیغی جماعت کی بدعات کو دیکھ کر بریلوی بھی شرما جائیں گے. اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ تبلیغی جماعت کی بدعت بریلویوں کی بدعت اور دوسرے بدعتی گروپ سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے, اس کے پیچھے کی لاجک کو ذرا سمجھیے کہ بریلویوں کی بدعت کا تعلق نفس تبلیغ سے نہیں ہے, دعوت دینے سے نہیں ہے, لیکن تبلیغی جماعت کی جو بدعت ہے اس کا تعلق نفس تبلیغ سے ہے, لوگوں کو باتیں آگے پہنچانے سے ہیں. تو سوچئے کہ تبلیغ ہی کے اندر اگر بدعت آ جائے گی تو یہ کتنی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. بدعت جو ہوتی ہے یہ شیطان کا ایک نورانی دھوکہ ہوتا ہے, اور اس بدعت کا علاج ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, لوگوں کو دعوت دینا, ان کو سمجھانا اور ان کے منکرات کے اوپر ٹوکنا. یعنی بدعت ایک بیماری ہے جس کا علاج امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. تو اب اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی کے اندر بدعت پیدا ہو جائے تو گویا کہ جو ٹول تھا بدعت کو ختم کرنے کا اور مریض کی شفا کے لیے جو چیز دوا کا کام کرنے والی تھی اسی میں بدعت داخل ہو گئی. اور جب مریض اپنی دوا ہی کو زہر سمجھ لے اور اپنی بیماری کے بڑھنے کا ذریعہ سمجھ لے تو اس کا
علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے بدعت کا نورانی دھوکہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ میں ملٹی پلائی ہوگا تو یہ نورانی دھوکہ سکوائر بن جائے گا۔ ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم۔